نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. روحانی وظائف اینڈ اسلامک انفو بائی فاروق. تمام معزز سامعین کرام السلام علیکم. حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کے بارے میں ہم اپنی ویڈیو کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے مزید آگے چلتے ہیں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام معزز سامعین کرام سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم اسی طرح سے آپ کو صحابہ کرام اور بزرگان دین و عظام کے بارے میں نئی ویڈیوز آپ کو فراہم کرتے رہیں. آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ میں بلاد شرک کی طرف جاؤں اور گم کردہ راہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں. حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بلاد شرک اور کفرستان سے مراد ہندوستان ہے. حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے دوست کے سپرد کر کے میرے والد صاحب نا معلوم مقام کی طرف چلے گئے. پھر کچھ دنوں بعد خبر ملی کہ وہ ہندوستان میں موجود ہیں اور بت پرستوں کو خدا واحد کا پیغام پہنچا رہے ہیں. حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے سفر ہندوستان کے بارے میں فرانس کے مشہور مستشرق لوئی ماسیون کہتا ہے کہ حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس سفر کا آغاز بحری راستے سے کیا اور وہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے اور ملتان سے ہوتے ہوئے کشمیر پہنچے. آغاز کے تجارتی قافلے دستر کا زربفت کپڑا کشمیر لاتے اور اس کے بدلے میں بہترین چینی کاغذ جسے چاچو کہتے تھے بغداد لے جاتے. بعد میں اسی کاغذ پر منصور حلاج کے شاگرد اپنے استاد کی کتابیں لکھا کرتے تھے. منصور حلاج کشمیر میں انہی تاجروں کے ساتھ ساتھ ہو لیے اور پہاڑوں کے پرپیچ راستوں سے گزر کر شمالی مشرق کی طرف توزمان یعنی چین تک جا پہنچے. کسی تاریخ سے یہ تو پتہ نہیں چلتا کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں کتنے دن مقیم رہے. لوئی ماسینون کی کتاب سے بس اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے گیانیوں اور پنڈتوں سے ملاقات کی تھی. اس کے علاوہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ خراسان میں مانی کے پیروکاروں اور ماور النہر کے بدھوں سے بھی ملے. حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے احمد کا بیان ہے کہ جب میرے والد اس طویل سیاحت سے واپس آئے تو ہندوستان کے لوگ ان کے نام کے ساتھ مغیث لکھتے تھے. اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دن بت پرستوں میں رہ کر انہیں بھی اسلام کی دعوت دی تھی. اس تبلیغی مشن کو یقیناً کچھ ہندو مسلمان بھی ہوئے ہوں گے کیونکہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت نے
مشرکوں اور دیوتاؤں کے پجاریوں کو بھی متاثر کیا ہوگا، جس کے نتیجے میں وہ اپنا آبائی مذہب ترک کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے ہوں گے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے اسی سفر ہندوستان کو بنیاد بنا کر مخالفین نے ان پر یہ الزام تراشی کی ہے کہ وہ جادو سیکھنے کے لیے ہندوستان کی طرف گئے تھے۔ بہرحال جب حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اس طویل سفر سے واپس آئے تو مختلف علاقوں کے لوگ انہیں مختلف ناموں سے یاد کرتے تھے۔ چین اور ترکستان کے لوگ انہیں مقیت کہتے تھے، خراسان کے باشندے مومیز کے نام سے پکارتے تھے اور فارس کے لوگ ابو عبداللہ زاہد کہتے تھے۔ واضح رہے کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پر شعبدہ بازی اور ساحری کے الزامات تھے۔ وہاں ایک الزام یہ بھی تھا کہ ان کے ماننے والوں کی ایک جماعت انہیں خدا سمجھتی تھی۔ اس موضوع پر آئندہ صفحات میں تفصیلی بحث کی جائے گی، مگر یہاں اتنی وضاحت ضروری ہے کہ مخالفون کے اس الزام کی بنیاد وہ القاب بھی ہو سکتے ہیں جو حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں نے ان کی ذات کے ساتھ وابستہ کر دیے تھے۔ مثال کے طور پر ہندوستان کے رہنے والے حسین بن منصور کو مغیث کے لقب سے پکارتے تھے۔ مغیث عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں فریاد کو پہنچنے والا۔ مادی دنیا میں ہم ایسے مناظر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے فریاد کی اور دوسرے شخص نے فریاد سنی اور فریاد کرنے والے کی مشکل کو دور کر دیا، مگر حقیقتاً صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جو اپنے بندوں کی فریاد کو پہنچتی ہے۔ ممکن ہے اسی لقب کو بنیاد بنا کر مخالفین نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اپنے بعض ماننے والوں کی نظر میں خدا تھے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ چین اور ترکستان کے لوگوں میں مقیت کے نام لقب سے مشہور تھے۔ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ایک اسم مقدس ہے۔ مقیت کے معنی ہے توانا، روزی دینے والا اور حاضر۔ ممکن ہے کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین نے انہی القاب سے دھوکہ کھایا اور ان پر اپنی پرستش کا کروانے کا الزام عائد کر دیا۔ بہرحال کچھ بھی ہو مگر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ برسر عام اس الزام کو جھٹلایا کرتے تھے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی بے قراریوں اور وحشتوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ وہ منزل عشق کے قریب تر ہوتے جا رہے تھے اور اہل دنیا انہیں مختلف زاویوں سے دیکھ رہے تھے۔ اکثر عقیدت مند ولی کامل سمجھتے تھے، مگر بعض ماننے والوں نے انہیں خدا کا درجہ دے دیا تھا۔ دوسری طرف مخالفین کے اعتراضات میں اور زیادہ شدت پیدا ہو گئی تھی۔ پہلے بات شعبدہ باز اور جادوگر تک محدود تھی، اب انہیں کافر و زندیق بھی کہا جانے لگا۔ مخلوق خدا کا یہی وہ رویہ تھا جس نے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے اضطراب کو انتہا تک پہنچا دیا۔ پھر جب 290 ہجری میں حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ تیسرے حج کے لیے حجاج مقدس پہنچے تو سوزش عشق سے وارفتہ ہو گئے۔ پہلے ضبط سخن سے سینہ جلتا تھا، دل پگھلتا تھا اور روح پھونکتی تھی، مگر اب زبان بھی چل اٹھی۔ علامہ اقبال کے بقول
تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہ ٹال قلندر نے اسرار کتاب آخر حج کا دن آپ پہنچا۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ بھی دوسرے حاجیوں کی طرح لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ پھر جب میدان عرفات میں پہنچے تو رب کعبہ کو مخاطب کر کے گریہ وزاری کرنے لگے، اے خدائے بزرگ و برتر، مجھے اس سے زیادہ بے نوا اور حاجت مند بنا دے جیسا کہ میں نظر آتا ہوں۔ اے خلاق عالم، مجھے رسوا کر دے تاکہ لوگ مجھ پر لعنت بھیجیں۔ اے میرے رب، لوگوں کو مجھ سے بیزار کر تاکہ شکر کا ہر کلمہ جو میری زبان سے نکلتا ہے فقط تیرے لیے ادا کیا جائے۔ اے میرے کریم، مجھے اس بات پر استقامت عطا فرما دے کہ میں تیرے سوا کسی کا احسان نہ اٹھاؤں۔ عجیب دعا تھی، شاید ہی بنی نوح آدم میں سے کسی نے اپنے خالق سے ایسی درخواست کی۔ عوام الناس معصوم اور بے قصور تھے، انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ پکارنے والا کس مقام سے آواز دے رہا ہے، مگر جو لوگ باخبر تھے وہ اسے پہچاننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ نتیجتاً مشہور کر دیا گیا کہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ مجنون ہیں۔ بدخواہوں کی یہ تشہیری مہم اپنی جگہ اور حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی وارثگی شوق اپنی جگہ۔ وہ اپنے خالق کو اپنے انداز سے پکارتے رہے۔ شوق کی لے تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی اور آتش عشق کے شعلے حصار جاں سے نکل کر جسم کی چار دیواری میں بھڑکنے لگے۔ پھر ایک ایسا عجیب واقعہ پیش آیا کہ جس کی گونج دربار خلافت پہ بھی سنائی دینے لگی۔ بات یوں ہی کہ عباسی خلیفہ مقتدر باللہ حاجب امیر ابن نصر قشوری بیمار ہوا۔ طبیب خاص کو طلب کیا گیا، اس نے ابن نصر کا معائنہ کیا، مرض تشخیص کیا اور اس کے صحت کی دوا بھی تجویز کی۔ ابن نصر قشوری نے طبیب خاص کا نسخہ استعمال کیا مگر اسے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ درباری حکیم کو دوبارہ طلب کیا گیا، اس نے ایک بار پھر حاجب کا معائنہ کیا اور نئی دوا تجویز کرتے ہوئے کہا، امیر، اس مرض میں سیب کھانا بہت مفید ہوتا ہے، مگر میں نے سیب اس لیے تجویز نہیں کیا کہ یہ موسم سیبوں کا نہیں ہے، پھر بھی اگر کہیں سے سیب مل جائے تو آپ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ ابن نصر قشوری نے اپنے خدمت کاروں کو حکم دیا کہ وہ بغداد کے گوشے گوشے میں سیب تلاش کریں۔ خدام نے اپنے امیر کے حکم پر بغداد اور اس کے مضافات میں ایک ایک چپا چھان مارا مگر سیب کہیں نہیں ملا۔ آخر خدمت گار نے ابن نصر قشوری سے عرض کیا، امیر، میں یہاں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو ہر حال میں سیب فراہم کر سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ ابن نصر قشوری نے حیران ہو کر پوچھا۔ بغداد میں ایک درویش منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کی اس خواہش کو بحسن خوبی تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ خدمت کار نے کہا، اس کے باوجود یہ موسم سیبوں کا نہیں ہے۔ ابن نصر قشوری بدستور حیران تھا، دنیا کے کسی مقام پر تو سیبوں کا موسم ہوگا۔ خدمت کار نے عرض کیا، منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے دور دراز علاقوں سے بھی سیب لے آئیں گے۔ مجھے یقین نہیں آتا مگر پھر بھی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابن نصر قشوری نے پرتجسس لہجے میں
پھر جب ابن نصر کے خدمت گار نے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا چلو میں خود ہی ابو نصر کی عیادت کو چلتا ہوں۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسی شان کلندرانہ میں خلیفہ مقتدر باللہ کے محل میں داخل ہوئے۔ قصر خلافت کے مکینوں نے بڑی حیرت سے اس کدلی پوش درویش کو دیکھا۔ اس وقت ابن نصر قشوری کی عیادت کے لیے بڑے بڑے عمائدین شہر موجود تھے۔ امیر، تم جانتے ہو کہ تمہیں بے موسم کے پھل کی کوئی خواہش ہے؟ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے ابن نصر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں بھی یہی کہتا ہوں۔ ابن نصر قشوری نے عرض کیا مگر میرے خدمتگار کو آپ کے ساتھ بہت حسن ظن ہے۔ حاضرین بھی بڑی حیرت سے اس مرد درویش کو دیکھ رہے تھے جس کا لباس بہت بے ترتیب تھا۔ ابن نصر قشوری کی بات سن کر حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کر دیا، پھر دوسرے ہی لمحے آپ کے دست مبارک میں ایک تر و تازہ سیب موجود تھا۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت پر ابن نصر قشوری کے ساتھ حاضرین مجلس بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر وہاں موجود ایک معزز شخص نے اس مرد درویش سے پوچھا جب اس پھل کا موسم ہی نہیں ہے تو پھر تم یہ سیب کہاں سے لائے؟ جنت سے، حضرت منصور حلاج نے بے نیازانہ فرمایا۔ پھر اس سیب کو کاٹا گیا تو اس میں ایک کیڑا موجود تھا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا جنت کے پھل میں تو کوئی تغیر نہیں ہوتا، پھر یہ کیڑا کیسا ہے؟ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ فرمایا چونکہ یہ پھل دار بقا سے دار فنا میں آ گیا ہے اسی لیے اس میں یہاں کی بلا کا حصہ شامل ہو گیا ہے۔ روایت ہے کہ حاجب ابن نصر قشوری اور دیگر حاضرین نے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے برجستہ جواب کو ان کے فعل سے بھی زیادہ عجیب سمجھا۔ اس واقعے کے بعد ابن نصر قشوری حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی کا قائل ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی قصر خلافت میں ایک شور سمجھ گیا۔ عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے خاندان کے کچھ لوگ اور بہت سے با اثر افراد آپ کے حلقہ عقیدت میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے اور بھی کئی کرامات منسوب ہیں۔ حضرت شیخ رشید خرد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار تقریباً 400 درویش سفر حج میں حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ تھے۔ پیدل کا سفر تھا، اس لیے درویشوں کے قافلے پر شدید تھکن کے آثار طاری تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے کسی قسم کی شکایت کرتے۔ پھر یوں ہوا کہ کئی دن تک راستے میں کھانے کا کوئی سامان میسر نہیں آیا۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ تو اس فاقے کشی کے عادی تھے، اس لیے پیشانی مبارک پر ہلکی سی شکن تک نہیں تھی، مگر دوسرے درویشوں کے حوصلے جواب دے گئے۔ آخر ایک درویش نے بصد احترام عرض کیا شیخ ہم آپ جیسی استقامت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، مجھ میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہماری طرح آپ بھی کئی دن سے فاقے میں مبتلا ہیں، مگر یہ آپ ہی کا حوصلہ ہے کہ کسی شکایت یا اضطراب کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ درویش نے عرض کیا
اللہ کے راستے میں گامزن ہو تو ہمت بھی بلند رکھو۔ حضرت منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جسے تم استقامت کہہ رہے ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں، استقامت کسی اور شے کا نام ہے۔ شیخ کے فرمودات بجا، مگر ہم اس استقامت سے آشنا نہیں۔ درویش نے عرض کیا، بھوک سے ہماری ناتوانی کا یہ عالم ہے کہ اب چند قدم بھی نہیں چل سکتے۔ تمہیں صبر بھی کرنا ہوگا اور سفر بھی جاری رکھنا ہوگا۔ حضرت منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس ویرانے میں تمہارے لیے غذائی سامان کہاں سے لاؤں؟ حضرت منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی درویش طویل سفر کی تھکن اور بھوک کی شدت کے سبب تھک کر راستے ہی میں بیٹھ گئے۔ حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کو چھوڑ کر تنہا بھی سفر جاری رکھ سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آخر تم کس چیز کا انتظار میں اس طرح سرے راہ بیٹھے؟ ساتھیوں کا یہ حال دیکھ کر حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اس انتظار میں کہ شاید اللہ کے بندوں کا کوئی قافلہ ادھر سے گزرے اور اس کے پاس کچھ غذائی سامان موجود ہو۔ ہمارے درویش نے دوسرے درویش عرض کیا، مگر اس کے پاس اتنا سامان کہاں ہوگا جس سے اتنے لوگوں کا پیٹ بھرا جا سکے؟ حضرت منصور حلاج نے درویشوں کی جماعت پر نظر کی جس میں 400 افراد شامل تھے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کا تجزیہ درست تھا کہ کوئی بھی قافلہ غذا کے سلسلے میں اتنے لوگوں کی کفالت نہیں کر سکتا۔ آخر جب درویشوں نے تھک کر راستے میں پڑاؤ ڈال دیا تو حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کس کے سامنے اپنا سوال دہراؤ گے اور کس سے اپنی ضرورت بیان کرو گے؟ شیخ، مجبوری ہے، اب ہم صرف پانی پی کر یہ سفر جاری نہیں رکھ سکتے۔ کئی درویشوں نے بیک زبان کہا۔ حضرت منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر آپ نے اپنے ساتھیوں درویشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ ہی اپنے تمام مخلوق کا رازق ہے اور اللہ ہی اپنے بندوں کا کارساز ہے۔ تم لوگ کسی انسانی قافلے کا انتظار نہ کرو، بلکہ اللہ کے بھروسے سے اپنے اپنے دسترخوان بچھا دو۔ درویشوں نے بڑی حیرت سے حضرت منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی۔ شیخ، کیا آپ ہمیں کھانا کھلائیں گے؟ بندوں کو کھلاتا تو وہی ہے جو سارے خزانوں کا مالک ہے، مگر آج میں تمہاری میزبانی ضرور کروں گا، حضرت منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ساتھی درویشوں کو شدید حیرت تھی کہ شیخ اس بیابان میں اتنے لوگوں کی غذا کا انتظام کیسے کریں گے، مگر پھر بھی تمام درویشوں نے اپنے اپنے رومال زمین پر بچھا دیے۔ شیخ، جب آپ ہماری میزبانی کر ہی رہے ہیں تو پھر پسندیدہ چیز کھلائیے۔ ایک درویش نے عرض کیا، تمہیں کیا پسند ہے؟ حضرت منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہم سفر درویشوں سے پوچھا۔ شیخ، بہت دنوں سے سیدھی نہیں کھائی ہے۔ بیک وقت کئی درویشوں نے اپنی پسندیدہ غذا ان کی خواہش کا اظہار کیا۔ صف بندی کر لو، حضرت منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور پھر درختوں کے سائے میں تمام درویش ایک ترتیب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضرت منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے درویش کے پاس پہنچے، پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ کمر کے پیچھے کیا۔ تمام درویشوں پر حیرت و سکوت کا عالم طاری تھا۔ چند لمحوں بعد حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ سامنے آیا تو سالن کا ایک برتن اور 2 گرم روٹیاں موجود تھیں۔ بسم اللہ کرو، حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے درویشوں سے فرمایا، پھر اسی طرح اپنا ہاتھ کمر کے پیچھے لے گئے، یہاں تک کہ 400 درویشوں نے شکم سیر ہو کر اپنا مرغوب کھانا کھایا۔ پھر حضرت منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، شیخ، یہ کیا تھا؟
تمہارے پیٹ بھر گئے؟ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے ایک درویش کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا، شیخ بھوک تو مٹ گئی مگر حیرت بڑھ گئی۔ دوسرے درویش نے عرض کیا، حیرت کا کیا ہے، جب تک زندہ ہو حیرت تو بڑھتی ہی رہے گی۔ حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر جب درویشوں کا اصرار زیادہ بڑھ گیا تو آپ نے فرمایا، یہ اسی کی رضاکی کا ادنا ترین کرشمہ ہے، وہ اپنے بندوں کو ایسی جگہ سے رزق فراہم کرتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ الغرض حاجیوں کا یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ تمام درویش اپنی کھلی آنکھوں سے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھ چکے تھے۔ پھر ایک مقام پر پہنچ کر ان لوگوں نے اپنی دوسری خواہش کا اظہار کیا، شیخ ہمارا دل تازہ خرموں کو چاہتا ہے۔ یہی تو انسان کی کمزوری ہے کہ وہ قناعت نہیں کر سکتا۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے درویشوں کی بات سن کر فرمایا، شکم کی آگ بجھی تو لذت کی آگ بڑھک اٹھی، پھر کوئی اور آگ بڑھک اٹھے گی، یہاں تک کہ ایک دن انسان آخری آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ درویشوں نے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی عبرت انگیز تقریر سنی، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ درویش یا تو حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی نئی کرامت دیکھنا چاہتے تھے یا واقعتاً اپنی خواہش سے مغلوب ہو گئے تھے۔ آخر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور درویشوں کو مخاطب کر کے فرمایا، مجھے زور زور سے ہلاؤ۔ درویشوں نے ایسا ہی کیا اور پھر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کو ہلا رہے تھے اور زمین پر تازہ خرموں کا ڈھیر لگتا جا رہا تھا۔ پھر تمام ہم سفروں نے جی بھر کر تازہ کھجوریں کھائیں اور اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ ایک اسی انداز کا واقعہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف تذکرۃ الاولیاء میں تحریر کیا ہے کہ ایک بار حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں اور خدمتگاروں کے ساتھ کسی جنگل میں جا رہے تھے۔ خدام نے عرض کیا، شیخ انجیر کھانے کو دل چاہتا ہے، مگر اس جنگل میں نہ انجیر کے درخت ہیں اور نہ موسم۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے خدمتگاروں کی خواہش سن کر فضا میں اپنا ہاتھ بلند کیا، پھر دوسرے ہی لمحے تازہ انجیروں سے بھرا ہوا ایک طبق موجود تھا۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ایک اور واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک بار حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ہمراہ کسی جنگل سے گزر رہے تھے۔ یہ مقام بغداد سے کئی دن کی مسافت کے فاصلے پر تھا۔ خدمتکاروں نے حلوہ کھانے کی خواہش ظاہر کی تو حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس بیابان میں تم لوگوں کے حلوہ کہاں سے لاؤں؟ شیخ آپ بے موسم کے انجیر کھلا سکتے ہیں تو حلوہ لانے کی میں کیا قباحت ہے؟ خدمتکاروں نے عرض کیا، حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ویڈیو کا اگلا حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔